لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلا والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. صلوات. اگر تھوڑا ممکن ہو آپ حضرات جو درمیان میں اور قریب آ جائیں تو. پڑھتا مزید صلوات سے سہارا دیجیے. جزاکم اللہ خیر جزا. شکریہ. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے کل جس محبت اور رغبت کے ساتھ حقیر کی کچمچ بیانی کو سماعت فرمایا، اس سے مجھے مزید حوصلہ میسر ہوا اور میں اس گفتگو کو بہت آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اپنے اندر اہلیت پا رہا ہوں. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ بقرہ کی 11 نمبر کی آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد برپا نہ کرو. قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. میں نے کل خدمت میں آپ کی عرض کیا کہ آیت کا مفہوم ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ اب ہر اصلاح کی گفتگو کرنے والا قابل اطمینان نہیں ہے. جو بھی اصلاح کی بات کر رہا ہے وہ قابل اطمینان نہیں ہے. نہ جانے اس کی اپنی نیت کیا ہے، وہ کس نیت کے ساتھ میں کام کر رہا ہے. کبھی کبھی ایک انسان بہکانے کے لیے جب آمادہ ہوتا ہے تو بہکانے کو بہکانے کے اسٹائل میں لے کے نہیں آتا. وہ جب بھی بہکاتا ہے ہمیشہ اصلاح کے نام پر ہی بہکاتا ہے. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شیطان شراب خانے میں نہیں ملے گا. شیطان بیٹھا ہی صراط مستقیم پر ہے، اور جب وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے تو اس کی کوشش اور کاوش یہی ہے کہ جو بھی وہاں آئے اس کو بہکا کے وہاں لے جائے جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے. اب ضرورت ہے کہ ہم اس منزل پر اگر شک اور تردد میں پڑ جائیں تو پھر کیا کریں. میں نے کل پہلی گفتگو میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب کوئی بھی اصلاح کی بات کرنے والا قابل یقین نہیں ہے، میں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، تو پھر میں خود یہاں بیٹھا ہوں تو قابل یقین کیسے ہو سکتا ہوں، میں خود کیسے ہو سکتا ہوں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں یقین ہوگا پھر وہاں وہاں شک پیدا ہو جائے گا. اللہ حق ہے، رسول حق ہیں، قرآن حق ہے، دین حق ہے، کعبہ حق ہے. اور اگر تلقین کے الفاظ پڑھنا شروع کروں
جنت حق ہے، جہنم حق ہے، میزان حق ہے، تطایر کتب حق ہے، صراط حق ہے، کتنی چیزیں حق ہے، کتنے حق ہے. اور وہ باطل پہ آنے والا اپنے آپ کو یہ کہہ کے نہیں آتا کہ ہم باطل پہ ہیں، وہ بھی یہی کہہ کے آتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو پھر حق کا تعین کیسے ہو، حق کا پتہ کیسے چلے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں نتیجتاً جب بات پیش کی تھی تو اس حدیث کے ابتدائی جملے کو نہیں پڑھا میں نے آپ کی خدمت میں. حدیث کا ابتدائی جملہ اور ابتدائی سینٹنس میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پڑھا. حدیث کا ابتدائی جملہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو اگر میں یہ جملہ پڑھ کے استدلال قائم کرتا تو میرے استدلال میں کمی رہ جاتی. کمی اس لیے رہ جاتی کہ پھر آپ کہتے کہ وہ بھی تو حق ہے، وہ بھی تو حق ہے، وہ بھی تو حق ہے. لہذا جہاں بھی حق دکھائی دے اس کو آپ تسلیم کریے. قرآن حق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن بالکل حق ہے. اگر قرآن حق نہیں ہوگا تو حق کیا ہوگا؟ مگر کیا کروں اگر میں اسی جملے پر ٹھہر جاتا تو صفین میں کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے نیزے کی انی پا قرآن کو بلند کر کے علی کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا تھا. لیکن یہ ہے حق، ہم اس کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں. بڑے بڑے یقین والے تردد کا شکار ہوئے، شک میں مبتلا ہوئے، اور شک میں مبتلا ہونے کے بعد وہ علی کے خلاف کھڑے ہو گئے. جنگ نہروان جو تیسری جنگ علی کی ہے وہ کسی غیر کے ساتھ میں نہیں ہے، انہی لوگوں کے ساتھ میں ہے جو صفین میں علی کے ساتھ ہیں. جنگ نہروان جن افراد کے ساتھ ہوئی ہے وہ کوئی الگ سے نہیں ہے، وہ وہی افراد ہیں جو صفین میں علی کے ساتھ ہیں. چونکہ قرآن کو دیکھ کے شک میں مبتلا ہوئے لہذا خارجی کہلائے اور علی کی بیعت سے خروج کیا، چلے گئے. علی کو جنگ کرنی پڑی. لہذا میں نے استدلال میں اس پہلے جملے کو، پہلے سینٹنس کو نہیں، دوسرے سے اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. یعنی اب ہمیں کسی منزل پر حق کو نہیں دیکھنا ہے. معیار ہمارے اور آپ کے لیے حق نہیں ہے، معیار ہمارے اور آپ کے لیے ذات علی ہے. جدھر علی ہو ادھر حق ہے، جدھر علی ہو. اب دیکھیے میں بہت جلدی سے سینٹینس کے گزرا ہوں لیکن میں رکوں گا، یہاں پہ ٹھہروں گا، یہاں پر آپ کے اذہان علیہ کو میں متوجہ کروں گا. الحمدللہ بہت اچھی طرح سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھتے ہوئے، بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو. اس منزل پر فیلنگ میری بالکل الگ منزل پر ہے. میں ٹھہروں گا یہاں پر، آپ کے اذہان علیہ کچھ باتوں کی طرف روکنا چاہوں گا. بہت ساری پرابلمز جو کریٹ کی گئی ہیں اور پیدا کی گئی ہیں اس میں یہی بنیادی عنصر ہے اور خاص طور پہ نوجوانوں کو بہکانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہم ان کے خلاف کیسے بولیں؟ ہم ان کے خلاف، دیکھیں میں کسی کے خلاف بلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، یہ بھی کنفرم ہے. میں قطعا نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے خلاف بولیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کے خلاف بولنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت بس اس امر کی ہے کہ کون حق کا نمائندہ ہے، کون باطل کا نمائندہ ہے، اور کون سی چیز میرے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. وہ آئے وہ آئے وہ آئے، وہ اتنے بڑے وہ اتنے بڑے وہ اتنے بڑے، ہم کیسے ان کے خلاف زبان کھول لیں؟ ہم کیسے ان کے خلاف کچھ کہیں؟ وہ تو ایسے تھے، وہ تو اتنے عظیم الشان تھے. سینٹینس آگے بڑھ بڑھ کے غلو کی منزلوں پہ اختیار ہوتا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی بات، جب وہ یہاں تک آتے تو جملہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ جتنے ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. حضور نے کہا ہے لہذا ہم کسی کے خلاف کچھ غلط نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. کہنا تو ہم سوچ نہیں سکتے،
ہماری کیا، ہم کون ہیں، ہم کس منزل پر ہیں؟ حالانکہ اگر میں آپ کا تقابل ان سے کرنے لگوں، آج کے 1447 ہجری کے صفر المظفر کی 17 تاریخ میں جو اس وقت عالم اسلام میں افراد زندگی بسر کر رہے ہیں، صحیح کتابوں کی صحیح روایت کی مطابق اگر میں کمپیئر کروں آپ کا ان سے، تو میرے پاس صحیح کتابوں کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ آنے والے زمانے کے مسلمان صحابہ سے مخاطب ہو کریں تم سے ایمان میں زیادہ ہوں گے، تم سے، حضور کہہ رہے ہیں، منبر سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، آنے والے زمانے کے مسلمان تم سے ایمان میں زیادہ ہوں گے۔ کسی نے ہاتھ جوڑ کے پوچھے یا رسول اللہ وہ کیسے، کیا ہم سے بھی ایمان میں وہ زیادہ؟ کہا بالکل۔ کہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ تم نے میرے اوپر ایمان کا رکھا، میرے اوپر ایمان لے کے آئے، مجھے دیکھ کے لے کے آئے ہو، میرے معجزات کو دیکھا ہے تو ایمان لائے ہو، میری منزل قریب آ کے بیٹھے ہو تو ایمان لائے ہو، میری صحبت پائی ہے تو ایمان لائے ہو۔ وہ کتنے عظیم الشان ہوں گے جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا مگر سن کے اس منزل پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اور فرمائیے گا آپ کو حق ہے مجھ سے سوال کریں، میں جواب میں روایتیں پیش کر دوں گا، روایتیں موجود ہیں۔ تو جہاں اس طرح کی روایتیں سامنے ہو، ان کی موجودگی میں، ان کے ہونے کے باوجود اب میں کہوں کہ کوئی کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا، اس لیے کہ وہ اور کربلا تک آتے آتے تو نوعیت یہ ہوئی کہ خبردار آپ کسی منزل پہ بھی نہ آئے ان کے سامنے، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں ہیں، وہ بہت عظیم الشان ہیں، وہ ایمان کے منارے ہیں، وہ گویا قرآن کے پارے ہیں، وہ آسمان کے ستارے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایمان کے پارے ہیں، وہ مسجد کے منارے ہیں، وہ آسمان کے ستارے ہیں، تو پھر میں جملہ میں بھی کہوں اگر اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے ہیں، اگر اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہم۔ ابھی اگر کی شرط کیوں قید لگائی ہے میں عرض کروں گا۔ اب مسئلہ یہ کہ کچھ نہ کہیے، نتیجہ نکل کے آیا کہ اب ظالم بھی رضی اللہ ہے، مظلوم بھی رضی اللہ، ظلم کرنے والا بھی رضی اللہ ہے، ظلم سہنے والا بھی رضی اللہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زبان بندی کر دی گئی، روک دیا گیا، فکر سے ٹھہراؤ پیدا کر دیا گیا، تحرک ختم کر کے بس انجماد فکر میں پیدا کر دیا، خبردار کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا وہ فکر آگے بڑھتے بڑھتے ہم تک پہنچی، تب ہم بھی اس منزل پر آتے آتے اس حد تک منجمد ہو گئے کہ ہم زبان کھولنے کو تیار نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں کوئی روایت ہم تک پہنچی اور درست روایت پہنچی تو پھر ہم بھی کبھی کبھی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھے کہ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے۔ اب یا بہت پیچھے رہنے والے یا بہت آگے بڑھ جانے والے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نہ آگے بڑھنے والوں کے لیے نجات ہے نہ پیچھے رہنے والوں کے لیے نجات ہے، نجات ہے حد اعتدال پر رہنے والوں کے لیے، اس کے لیے درمیانی راستہ اپنائے ہوئے ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ میں نے کل عرض کیا کہ پتہ کیسے چلے؟ رسول نے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و اوامر و نواہی کے لیے کبھی نہیں کہا جو آگے چلے گئے بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ صرف ایک ولایت علی تھی جس کے لیے حکم ہوا جو آگے چلا گیا اسے بلا لو، جو پیچھے رہ گیا اس کا انتظار کرو، اس لیے کہ نجات نماز و روزہ پہ نہیں ہے، نجات ولایت علی پہ ہے۔ معاف کیجئے مجھے کچھ وقت لگا مگر میں کل کی گفتگو سے متصل ہوا۔ آپ عظمت ولایت کو محسوس کروائیے گا تاکہ ہم اس منزل تک آ سکیں۔ اب یاد رکھیں ولایت ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس کو روا روی کے ساتھ گزر جایا جائے، بہت دقیق ترین موضوع کا نام ولایت ہے۔ کتنا
اب میں عرض کروں خدمت میں، وضاحت بہت حد تک ہو سکتی ہے، لیکن میں خدمت میں جہاں تک لے کے آ رہا ہوں بہت دور سے گھما کے لے کے آ رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں ودیت ہو جائے، پہنچ جائے، رسخ ہو جائے۔ قرآن مجید شہرت کی بنیاد پر 6666 آیتوں کا مجموعہ، یہ آیتیں وہ ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ شہرت جو مشہور روایت ہے، مشہور کے بعد جس کو اکثر تسلیم کر، حالانکہ 6300 کچھ آیتیں اس منزل پر ہیں، لیکن شہرت یہ کہ 6666 آیتوں کا مجموعہ ہے۔ بہل یہ تو ہے، لیکن جو متفق علیہ 114 سورے، 30 پارے جو ہم نے بنائے ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے 30 پارے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سورے ہیں۔ حضور سرور کہا سورے مرتب کیے ہیں، پارے حضور نے مرتب نہیں کیے۔ قرآن اجزاء میں تقسیم ہوا ہے، وہ بندوں نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے قرآن پاروں میں تقسیم نہیں ہوا۔ گویا قرآن کو پارا پارا کرنے کا کام بندوں نے کیا ہے۔ صاحبان ذوق کے لیے جملہ تھا، غور کیجیے گا۔ اب اللہ نے 114 سورے نازل فرمائے۔ اب میں آپ کی خدمت مرض کروں، جب آپ آئیے تو میں 2 نام پیش کروں۔ سب سے پہلے عالم تفسیر میں بڑا نام علامہ جلال الدین سیوطی کا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اتقان فی علوم القرآن اور دوسری کتاب تفسیر در منصور سیوطی کے اندر لکھا ہے کہ قرآن میں 300 آیتیں وہ ہیں جن کا مصداق سوائے علی کے کوئی نہیں۔ کتنی آیتیں؟ 300 آیتیں۔ دوسرا نام پیش کروں، حاکم حسکانی، بہت بڑا نام ہے، جن کی کتاب 2 جلدوں میں ہے، شواہد التنزیل۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن مجید کے اندر 500 آیتیں وہ ہیں جن کا مصداق سوائے علی کے کوئی ہے ہی نہیں۔ 500 آیتیں۔ تیسرا نام اپنا نام، علی فی القرآن کتاب کا نام، آقا صادق شیرازی کہتے ہیں 700 آیتیں قرآن میں وہ ہیں جن کا مصداق سوائے علی کوئی ہے ہی نہیں۔ 300 500 700، لیکن جب آپ اجزاء میں نہیں سوروں میں تلاش کریں گے تو 114 سوروں کے اندر 112 سورے وہ ہیں جن میں ہر سورے میں کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک آیت علی کی شان میں ضرور موجود ہے۔ کتنے؟ 112 سورے قرآن میں ایسے ہیں جن میں تذکرہ علی موجود ہے۔ قرآن میں ٹوٹل سورے کتنے ہیں؟ 114۔ 2 سورے قرآن میں ایسے ہیں جن میں ذکر علی ہے ہی نہیں۔ پروردگار جب تیری عادت ہے کہ تو ہر سورے میں ذکر علی کرتا ہے تو 2 سورے کیوں چھوڑ دیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر علی کرنے کا اتنا عادی ہے کہ کسی بھی سورے کو بغیر ذکر علی کے مکمل نہیں کرتا، اب اگر کسی سورے میں علی کا ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب اللہ جان بوجھ کے اس منزل کے اوپر متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم کیوں ذکر علی نہیں کرتے، کم سے کم سمجھو۔ میں کسی منزل پر آنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ قرآن میں 114 میں 112 سورے وہ ہیں جن میں ذکر علی ہے، 2 سورے ایسے ہیں جن میں ذکر علی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے بہت تفصیل میں جانے کی، میں صرف نام بتا دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک 28ویں پارے میں سورہ منافقون ہے جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے، اور ایک 30ویں پارے میں سورہ کافرون ہے جس میں علی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے 2 سوروں میں علی کا ذکر کر کے بتا دیا کہ علی کا ذکر یاد رکھو نہ کافر کے دل میں آ سکتا ہے نہ منافق کے دل میں آ سکتا ہے۔ نہ منافق کا کوئی علی سے، نہ علی کا منافق سے کوئی تعلق ہے، نہ علی کا کافر سے کوئی تعلق ہے۔
تو پروردگار جب تمہیں ذکر علی ہر سورے میں رکھا، ہر طرح سے رکھا، اور اس طرح سے رکھا کہ سوائے علی کے کوئی آیت کا مصداق ہے ہی نہیں، اس عنوان پہ کہ کوئی علی کے علاوہ مصداق ہی نہیں ہے، تو مگر منیمم پہ ہی بات تو 300 آیتیں تو ایسی ہے نا، 300۔ دیکھیں کچھ آیتیں وہ ہیں، میں خدمت میں عرض کروں، جو علی کے لیے ہے مگر کوئی اور اس میں شامل ہے۔ مثلا میں کہوں آیے مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کون ہے؟ کس کے لیے؟ اصحاب کسا کے لیے۔ تو اصحاب کسا میں ایک علی ہے، مگر علی کے ساتھ 4 اور بھی شریک ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت تھیر کہ یہ بھی اصحاب کسا کے لیے، ایک علی ہے باقی 4 اور بھی ہیں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ 300 آیتیں وہ ہیں جو اونلی علی کے لیے، کسی کے لیے ہے ہی نہیں، کسی کے لیے نہیں ہے، تو علی کے لیے، بس علی کے لیے۔ اور دیکھیں کچھ آیتیں اس منزل پر توجہ فرمائیے گا، ایسی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جہاں ظاہراً ولایت کا تذکرہ موجود ہے۔ میں جب اس موضوع پہ مزید وضاحت کروں گا تو کچھ احادیث کا اور کچھ زیارتوں کا سہارا لوں گا، تاکہ میں آپ کی خدمت میں آپ کے تخصص کو سامنے رکھ کے، اسپیشلٹی جو آپ کی اپنی ہے، شیعت کی اسپیشلٹی ہے، اس کو سامنے رکھ کے کچھ استدلال کروں۔ اس لیے کہ اللہ نے کچھ چیزیں آپ کو ایسی دی ہے جو کسی کو نہیں دی ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا 2 خصوصیت آپ کے پاس میں ایسی ہیں جو کسی قوم کے پاس میں نہیں ہے، جو صرف اور صرف مذہب تشیع کا خاصہ ہے، خاصہ۔ ایک دعا، دوسرے زیارت۔ دعا آپ جا کے دیکھیے، الحمدللہ مذہب تشیع میں بڑے سے بڑے عالم کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے دعا بنا کے پیش کریں۔ ہمارے جتنی دعائیں ہیں وہ سب کی سب وہ ہے جو ہمیں معصومین نے عطا فرمائی ہیں۔ دعائے مشلول ہو وہ معصوم کی طرف سے، دعائے کمیل ہو وہ معصوم کی طرف سے، دعائے توسل ہو وہ معصوم کی طرف سے، جوشن صغیر ہو وہ معصوم کی طرف سے، جوشن کبیر ہو وہ معصوم کی طرف سے، دعائے محمد صومالی معصوم کی طرف سے، دعائے توبہ معصوم کی طرف سے، دعائے مکارم اخلاق معصوم کی طرف سے۔ کوئی ایک دعا بڑی بڑی ہے، 14 صفحے کتاب سامنے رکھی میں فضل جان، سامنے بھی میں پڑھ رہا تھا، 1400 صفحے ایک کتاب، کتنی؟ اور لطف کی بات ہے جو پڑھنے والا وہی پڑھ رہا ہے۔ آج تک قوم کی طرف سے یہ بات نہیں اٹھی، اٹھ بھی نہیں سکتی کہ کب تک دعائے کمیل پڑھے۔ ہم کیا کریں؟ جب جب پڑھتے ہیں مزہ ہی الگ آتا ہے، کیوں نہ آئے؟ اللہم صلی علی محمد۔ کہ صلوات پڑھیں تو کم سے کم حق کے صلوات کے ساتھ لطفیہ لگاتا ہے۔ اور دوسرا خاصہ آپ کا باب زیارات کا ہے۔ زیارت اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی، اور یہ بھی زیارت بھی الحمدللہ ہمارے علماء نے نہیں ترتیب دی، ہمیں معصومین نے دی ہے۔ اور کچھ زیارتیں وہ ہیں جن کا خاصہ اسپیشلٹی ہے، جس میں ایک دعا اور ایک زیارت تولا ہے، اور ایک زیارت تبرع ہے۔ زیارت تولا جسے زیارت جامعہ کہا جاتا ہے، اور زیارت تبرع جسے زیارت عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ایک فضائل کی زیارت ہے، ایک مصائب کی زیارت ہے۔ دونوں کو اٹھا کے دیکھیے، دونوں کے لیے کتنے شدت کے ساتھ، خاص طور پہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت حجت آخر نے ارشاد فرمایا۔ گفتگو جب آگے بڑھے گی میں انشاءاللہ کچھ زیارت جامعہ کے جملہ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب میں بات آگے بڑھا کے پہنچاؤں گا اس منزل تک۔ میں صرف اہمیت ولایت پیش کرنا چاہوں اس منزل کے اوپر۔ اب اگر یہاں پہ آئیں تو اس میں خاص طور پہ کچھ سورے وہ ہیں جو اپنی حیثیت الگ رکھتے ہیں۔ اہمیت ولایت کے بعد آج ایک جملہ خاص عرض کرنا ہے، جس کے لیے مجھے اتنی سب باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میں کسی بات کو پیش کرنے کے لیے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں
تو زبان سے اور دہن سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایک وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں. سینے سے ہوا چلتی ہے جو ہنجرے اور گلے تک پہنچتی ہے، وہاں سے وہ کچھ جگہوں پہ تقسیم ہوتی ہے، کچھ دانتوں تک پہنچتی ہے، کچھ زبان گھماتی ہے، کچھ تالو تک پہنچتی ہے، کچھ لبوں کے ذریعے سے آواز کی گرفت ہوتی ہے. کبھی لب کھلتے ہیں تو کبھی بند ہوتے ہیں. مخارج کے جو حصے ہیں، کچھ حروف حلق سے نکلتے ہیں، کچھ کا تعلق دندان سے ہے، دانتوں سے ہے، کچھ کا تعلق تالو سے ہے، کچھ کا تعلق لبوں سے ہے. یعنی کہ حروف کی ادائیگی لفظ بننے تک کم سے کم 4 جگہ سے ہوا نکلتی ہے تب ایک لفظ بنتا ہے. اور یاد رکھیں ان میں بنیادی عنصر ہوا کے نکلنے کا ہنجرے سے ہے، گلے سے ہے، اور گلے تک پہنچتی ہے تو سینے سے پہنچتی ہے ہوا، اندر سے نکل کے آتی ہے. اگر یہ اندر سے نکلنے والی ہوا نہ ہو تو ہنجرہ کچھ نہیں کر سکتا. جب ہنجرے میں نہیں ہو، گلے میں نہیں ہوگی تو پھر دانت اور لب کیا کریں گے، تالو کیا کرے گا. لیکن آئیے میں ایک منزل دکھاؤں کہ ایک سر ہے جو تن سے جدا ہو چکا ہے، نو کے نیزہ کی بلندی پہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے. کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ قرآن میں 114 سورے ہیں. مولا امام حسین نے تلاوت کے لیے سورہ کہف ہی کو کیوں رکھا؟ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. تلاوت ہو رہی ہے. صرف آپ کی روایتیں نہیں ہیں، باقاعدہ مذہب اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ شام میں اور کوفے کے اندر مولا امام حسین نے نو کے نیزہ کی بلندی سے تلاوت قرآن کی ہے. اور یہ تلاوت قرآن کی بات ہو تو صرف سورہ کہف. میں بڑا پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. خاکم بدہن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا حسین کو سورہ کہف ہی آتا ہے. استغفر اللہ ممکن نہیں ہے. تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس کی بنیاد پر مولا امام حسین نے سورہ کہف کو منتخب کیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں تلاش کرنے کے لیے بیٹھا، اور لطف کی بات، جب تلاش کرنے کے لیے بیٹھیں گے آپ تو سب سے سورہ کہف کھولیں گے. آپ سورہ کہف کھولیے، آپ جا کے دیکھیے. الحمدللہ جب ادھر سے عطا ہوتی ہے تو پہلی منزل پر ہی نتیجہ میسر ہو جاتا ہے. جب پہلا جملہ پڑھنے کے لیے میں نے کھولا اور ابتدا میں پہنچا تو ہر قرآن کے اندر جب کوئی سورہ شروع ہوتا ہے تو اس کے کچھ کوائف لکھے ہوتے ہیں. اس سورے میں کتنے رکوع ہیں، اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں، یہ سورہ کہاں نازل ہوا، مکے میں یا مدینے میں، مکی ہے کہ مدنی ہے. جب وہاں جا کے دیکھیں گے تو بالکل شروع ہوئی میں، شروع ہونے سے پہلے جہاں کوائف لکھے وہاں لکھا ہے کہ سورہ کہف کے اندر 110 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں؟ 110. حسین نے منتخب کیوں کیا؟ مجھے وہی سمجھ میں آ گیا کہ کیوں منتخب کیا. اس لیے کہ 110 کسی کے نام کے عدد بھی تو ہے، کسی کے نام کے عدد بھی تو ہے، کسی کے نام کے عدد بھی تو ہے. 110 کس کے ہیں؟ جزاک اللہ، اللہ کو سلامت رکھے، توفیقات میں آپ کی اضافہ فرمائے. مولا علی کے نام کے عدد ہیں. اور یاد رکھیں جب فتح کا اعلان ہوتا ہے تو فتح کا اعلان جنگ کا مقصد بتا دیا کرتا ہے. حسین نے
سورہ کہف کی تلاوت در حقیقت اپنی فتح کے اعلان کے طور پہ کی ہے، اور فتح کا اعلان بتا رہا ہے جنگ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ جنگ کربلا نماز کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، سجدے کے لیے نہیں، ولایت علی کے لیے ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہے کہ جب حسین علیہ السلام کے، میں باب مصائب پہ نہیں ہوں، سینہ اقدس پر سالم آیا ہے، تو امام نے کہا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، نقاب ہٹی کہ صدقہ جدی رسول اللہ، میرے نانا رسول اللہ نے بالکل صحیح فرمایا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے حسین تیرا قاتل مبروس ہوگا، اور اس کے بعد پوچھا بتا مجھے کیوں قتل کر رہا ہے، وجہ کیا ہے قتل کرنے کا سبب کیا ہے؟ اور پھر فرمایا خود کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا میں نے نمازوں کو ضائع کیا ہے؟ کیا حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ کیا حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ قاتل کا اسٹیٹمنٹ ہے، قتل کر جو ابھی خنجر لے کے بیٹھا ہے، ابھی سر و تن میں جدائی کرے گا، ایک جملہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں اگر قاتل کہہ دیتا نماز کی وجہ سے تو میں بھی مان لیتا۔ آپ کہیں گے پھر میں کیا کروں؟ قاتل کا اسٹیٹمنٹ ہے، قاتل خود کہہ رہا ہے میں قتل کر رہا ہوں بغضا لابیک، حسین تیرے باپ کا بغض ہے جو مجھے قتل پہ آمادہ کر رہا ہے۔ بغض کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ولایت نہ ہو وہاں عداوت ہوتی ہے۔ اگر ولایت علی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو بغض ہوتا جو ہے۔ لہذا قتل حسین ولایت علی کی بنیاد پر۔ اور دوسرا اسٹیٹمنٹ وہ ہے کہ جب کہنے والے نے کہا کہ حسین سے بیعت لو، تو فوج عزیز کا کمانڈر عمر ابن سعد ملعون لکھتا ہے، یہ بھی لکھت میں تحریر میں موجود ہے، رائٹنگ میں موجود ہے، حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پہلو میں حسین کے باپ کا دل موجود ہے۔ حسین کے پہلو میں حسین کے باپ کا دل موجود ہے۔ یہ باپ کا دل کیا مطلب؟ باپ کا تذکرہ کیوں؟ کس لیے تذکرہ باپ کا ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باپ کی ولایت کے ارد گرد پورا دین ہے۔ اب اگر ذہن یہاں تک آ گیا، اب میں ایک حدیث پڑھ کے آج کی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ قال امام الباقر علیہ السلام، پانچ امام کا ارشاد گرامی، اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں بولے علیہ السلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، نماز پر ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے، زکوٰۃ پر ہے اور ولایت پر ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ فرض علی عبدہ یا علی عبادہ خمسۃ اشیاء، اللہ نے اپنے بندوں میں 5 چیزیں واجب کی ہیں، فرخص فی 4، 4 میں رخصت دی ہے، ولم یرخص فی واحدہ، لیکن ایک میں کوئی رخصت نہیں دی گئی۔ پوچھنے والا پوچھا مولا کون سی ہے؟ کہ نماز فرض ہے، مگر اگر کوئی انسان مسافر ہو تو 4 کی 2، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے، رخصت موجود ہے۔ اللہ نے روزہ فرض کیا، لیکن کوئی گھر میں ہے تو رکھے گا، سفر میں ہے تو نہیں رکھے گا، کوئی انسان صحت مند ہے تو رکھے گا، مریض ہے تو نہیں رکھے گا۔ اللہ نے نصاب رکھا ہے، زکوٰۃ ہے تو نصاب کے اوپر، اگر نصاب نہیں تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے۔ اللہ نے حج رکھا ہے مگر مستطیع کے اوپر رکھا جس پہ استطاعت ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے 5ویں چیز رکھی ولایت، بچہ ہو تو واجب،
جوان ہو تو واجب، بوڑھا ہو تو واجب، صحت مند ہو تو واجب، توجہ فرمائیے گا، صحت مند ہو تو واجب، مریض ہو تو واجب، گھر میں ہو تو واجب، باہر ہو تو واجب، اپنا ہو تو واجب، پرایا ہو تو واجب۔ کسی منزل پر بھی ولایت علی سے کسی قسم کی کوئی رخصت نہیں دی گئی۔ رخصت نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ نماز کی منزلوں پر آپ سے کچھ لمحات کے لیے ممکن ہے نظریں بند کر لی جائے، لیکن اگر ولایت نہ ہوگی تو نماز کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ایک خاص منزل میں جہاں صاحب معراج عمل کی معراجی کیفیت میں موجود تھا، پشت رسالت میں ایک ولایت کا ذمہ دار آ کے بیٹھ گیا، اور آنے والا بیٹھا تو بڑے عجیب شان سے بیٹھا۔ دیکھیے جو تاریخ نے عنوان لکھا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ حسین جب آ کے بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھے ہو ادھر کو رسول کا سر ہو، نہیں، اس طرح بیٹھے کہ رسول کا سر تو قبلے کی طرف ہے، حسین کا چہرہ نمازیوں کی طرف ہے۔ اے حسین مظلوم، آخر نانا کی پشت مبارک پر اس طرح بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ کا سبب ولایت ہے۔ مولا کیسی ولایت؟ کہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگر اپنی ولایت کے اختیارات کے ساتھ رسول کی پشت پہ بیٹھ جاتا ہوں تو نماز میں کمی نہیں ہوتی، ذکر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں سے امت کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی منزلت میں خلوص کتنا ہے۔ سر اٹھا اٹھا کے دیکھنے والے افراد مسلسل سر کو سجدے میں رکھتے جا رہے تھے۔ اللہ کہنا چاہ رہا تھا دیکھو ہم تمہیں عبادت کی حیثیت کو بتانا چاہتے ہیں، ہم رسول کی پشت پر حسین کو بٹھا کے ثابت ہی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نماز وہ پسند ہے سر میرے سامنے جھکے، دل حسین کے سامنے جھک جائے، تاکہ ولایت کی حقیقی معنوں کو درک کر سکے، حقیقی معنی کو حاصل کر سکے۔ ولایت ایسا نہیں کہ آپ روا روی میں گزر جائیں، ٹھہریے، رکیے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، علی کی ولایت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بغیر ولایت علی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ نمازوں کا وزن ہے تو ولایت کی بنیاد پر، روزے کا وزن ہے تو ولایت کی بنیاد پر، حج کا وزن ہے تو ولایت کی بنیاد پر، اور حد ہے میرے اور آپ کے درمیان رشتہ ہے تو ولایت کی بنیاد پر۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ یہ اخوت کا سلسلہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ولایت کو ہٹا لیا جائے نہ میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے نہ آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے۔ ہم ایک دوسرے، پھر دیکھا بھی ہوگا آپ نے، کسی نے پوچھا مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی مرتبہ ہوتی ہے، لیکن 2 لمحے ملاقات کے بعد لگتا ہے نہ جانے کب سے شناسائی ہے، نہ جانے کب کے ملے ہوئے ہیں، بار بار کر کہیں ملے ضرور تھے، پوچھتے ہیں ہمیں کہیں ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں بھائی، آپ کہاں کہ ہم وہاں کے، ہم وہاں کے، ہم وہاں کے، نہیں ہم وہاں بھی، ہو سکتا وہاں بھی نہیں گئے، وہاں بھی نہیں گئے، کہیں لیکن لگتا کیوں ہے؟ معصوم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے فرماتے ملاقات تو ہو چکی ہوتی ہے۔ کہاں مولا کہاں؟ کہ یہ عالم زر میں ملاقات ہو چکی ہوتی ہے، عالم ارواح میں ملاقات ہو چکی ہے، کہ یاد رکھو جو وہاں ولایت علی کو قبول کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں، جب وہ دنیا میں ملتے ہیں اگرچہ پہلی مرتبہ ملتے ہیں مگر محسوس ہوتا ہے نہ جانے کتنی پرانی شناسائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت علی ہم لوگوں کو قریب تر کر دیا کرتی ہے۔ یہ ولایت علی کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے قربت میسر ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ولایت اس منزل پر ہے۔ ولایت کیا ہے خرامہ خرامہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، آپ تسلسل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ نتائج آپ کی خدمت عالیہ میں سامنے آئیں گے۔ کربلا
ہمیں ولایت سمجھانے کے لیے، کربلا کی حیثیت ولایت کو بتلانے کے لیے، اور کس حد تک کہ یاد رکھیں میں کبھی معاف کیجیے گا نہیں کہتا کہ حسین کی قربانی کو دیکھ کے اعمال کو سمجھیے، نہیں، اعمال تو بہت ہیچ ہے اس منزل پر، اعمال تو درخت کے پتوں کے مانند ہیں۔ خدا کے لیے درخت کی جڑ کو دیکھیے، جب تک جڑ مضبوط نہیں ہوگی پتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ پتے جبھی اچھے ہوتے ہیں جب جڑ اچھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ولایت ہو اور پتے اچھے نہ ہوں، ناممکن ہے نہ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پتے ہوں مگر کم ہوں، مگر جو پتے ہوں گے ان کی ویلیو بہت زیادہ۔ اس جملے کو یہی رکھ رہا ہوں، تشریح انشاءاللہ کل عرض کروں گا، بس آج کی حد تک اتنا ہی۔ آج میں 4 ہاتھ اس منزل کے اوپر 17 صفر المظفر، آج ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا کی ایک روایت کے مطابق شہادت کی تاریخ ہے۔ آج ایران اور عراق کے اندر اور شام میں امام کی باقاعدگی، اور کچھ ہمارے بر صغیر میں بھی بہت سے لوگ آج کی روایت کو تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ ناصر ملت کی تحقیق کے مطابق آج شہادت کی تاریخ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن باقاعدہ ایران و عراق کے اندر آج شدت کے ساتھ امام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس منزل پر، مگر میں ٹھہرا رکا، انشاءاللہ تذکرہ کچھ کل کر دوں گا، لیکن آج میں آپ کے اذہان عالیہ کو روکنا چاہ رہا ہوں کربلا کی خاص کیفیت کے ساتھ۔ کربلا جو امتثالی کیفیت رکھتی ہے، مثالی کیفیت ہے، دنیا کے لیے ایک سیمپل ہے، تاکہ اس سے الہام ہو اور ہم بہت سارے معاملات کو سمجھ سکیں، جس میں سر فہرست ولایت ہے۔ ایک باپ اور ایک بیٹا، 57 برس کے باپ ہیں، 18 برس کے جوان بیٹے ہیں۔ کربلا سے پہلے ایک منزل پر چلتے چلتے باپ کو تھوڑی سی نیند آئی، آنکھ کھلی، بے ساختہ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً بیٹے نے کہا بابا یہ کلمہ استرجاع کو پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ کہ بیٹا آنکھ لگی تھی، خواب دیکھا، ہمارا قافلہ چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے قافلہ آگے آگے، موت پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ بے ساختہ بیٹے نے تڑپ کے کہا بابا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ قال بلا، بیٹا ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ قال ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، تو کہا بابا انشاءاللہ آپ ہمیں شکر گزار بندوں میں پائیں گے، ہمیں موت سے کیا ڈر؟ بابا ہم جب حق پہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں تو ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں، ہم موت سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ باپ نے بیٹے کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو سنا، اللہ اللہ، یقیناً ایک خاص کیفیت تھی۔ وہ نبی تھے جہاں باپ نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ یہاں کلمہ استرجاع کے لیے موت کو سبب بیان کیا تو بیٹا کہہ رہا ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین۔ ابراہیم کے جواب میں اسماعیل نے صبر کا نام لیا، حسین کے سوال کے جواب میں علی اکبر نے شکر کا نام لیا۔ صبر اور شکر کو سمجھ جائیں، قسم بخدا ولایت سمجھ میں آ جائے۔ کس منزل پر ہے علی اکبر؟ اور پھر علی اکبر کون؟ 18 مہینے کے علی اکبر، 18 برس کے علی اکبر، وہ کہ جس کو بڑی شدت کے ساتھ حسین سے انس ہے اور حسین کو جن سے شدت کے ساتھ محبت ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے تو ماں کے پاس ہوتے تھے اور ماں گہوارے میں لٹا کے جھولا جھلاتے جھلاتے کبھی کبھی سو جاتی تھی، تو رات کو کبھی محسوس ہوتا تھا
کوئی سایہ ہے جو گہوارے کے اوپر جھکا ہوا ہے. تو ماں ڈر کے کہتی تھی کون ہے میرے بچے کے پاس؟ تو آواز آتی تھی لیلا آہستہ بولو میں حسین. میں حسین. تو تڑپ کے ایک مرتبہ ماں کہتی تھی میرے سرتاج دن کے اجالے میں بھی علی اکبر کے پاس آ سکتے ہیں. آخر اس وقت علی اکبر کے پاس آنے کا سبب کیا ہے؟ تڑپ کے کہتے تھے مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. لیلا مجھے علی اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. اتنا انس تھا، قریب ترین محبت. اکثر علی اکبر سے ایک جملہ کہا کرتے تھے بیٹا اکبر ہم سے کچھ مانگو، ہم سے کچھ طلب کرو، ہم سے کچھ مانگو. اور علی اکبر پھوپھی زینب کی گود میں بیٹھے ہوتے تو پھوپھی تڑپ کے حسین کو جواب دیتی کیوں مانگے جب دینے والی پھوپھی موجود ہے. تاریخوں نے لکھا کبھی علی اکبر نے باپ سے کچھ نہ مانگا، اور علی اکبر کی تمنا رہی کچھ مانگے تو پھوپھی دے. حسین کی تمنا کچھ اکبر ہم سے مانگے، تمنا برقرار رہی. علی اکبر نے کبھی باپ سے کچھ نہ مانگا. آ گئی کربلا، وہ کربلا کہ جہاں محبت کا اظہار. اللہ اللہ میں کیسے عرض کروں. تاریخ میں دو منزلیں سامنے آتی ہیں. ایک منزل تو یہ کہ جو 18 برس سے تمنا رکھے ہوئے تھا کہ بیٹا کچھ مانگے، کربلا میں بیٹے نے مانگا تو یہ کہا بابا بس 2 گھونٹ پانی اگر میسر ہو جائے. حسین بلبلا کے روئے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ ارے حسین کتنا مجبور ہو گیا. علی اکبر نے زندگی میں کچھ مانگا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پانی کے 2 گھونٹ نہیں دے سکتا. اجرکم اللہ. اور دوسری منزل اللہ اکبر توجہ فرمائیے گا، وہ منزل کہ پوری کربلا میں ہمیں حسین کی زبان اقدس سے کہیں بد دعا دکھائی نہیں دیتی. بس ایک منزل ہے جب حسین نے علی اکبر کو بھیجا ہے، ایک دعا ایک بد دعا. دعا کے لیے ہاں اٹھائے فوراً کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برزوا الیہم باشبہ الخلق والخلق بنبیک. پروردگار گواہ رہنا میں نے اس قوم کی طرف اسے بھیجا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے جیسا ہے. اور اس کے بعد محمد دعا کے الفاظ کہے اے پسر سعد تو نے جس طرح میرا قطع رحم کیا ہے پروردگار تیری نسل منقطع کر دے. اجرکم اللہ. کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنا انس ہے، یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. کتنا اس کا بھی اظہار ایک منزل پہ ہوا جب علی اکبر کو رخصت کر دیا تو ایک مرتبہ علی اکبر چلے ہیں، کچھ دور چلے تھے کہ محسوس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ باپ یہ کہتا ہوا مہلن مہلن یا بنیا، مہلن مہلن یا بنیا. بیٹا تھوڑا آہستہ، بیٹا تھوڑا آہستہ. حسین رکے. بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے. ہاں بیٹا ہم رخصت کر چکے تھے. تو بابا پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ جملہ تاریخی جملہ، بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا، بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تب تجھے معلوم ہوتا جوان بیٹے کی محبت ارے بوڑھے باپ کے دل میں کیسی ہوتی ہے. بس میں اس سے آگے نہ بڑھوں گا. تاریخ کہتی ہے واقعہ کربلا کے اختتام کے بعد سروں کو کاٹ لیا گیا اور تمام سروں کو اس طرح سے کہ نوکے نیزہ کی بلندی پر لوگ لے کے جا رہے ہیں. شب ہوتی ہے تو تمام سروں کو ایک ایک صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے. دن میں نوکے نیزہ کی بلندی بس ایک سر ہے جو نوکے نیزہ کی بلندی پہ نہیں گیا.
کس کا سر؟ آپ بخوبی جانتے ہیں، وہ بھائی جو نوک نیزہ کی ارے غیرت دار بھائی عباس گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے، اجرکم اللہ۔ باقی تمام سر ہیں جو نوک نیزہ کی بلندی پر، شب ہوتی ہے تو تمام سروں کو صندوق پر رکھ دیا جاتا ہے۔ صاحب بحور غمہ روایت کے ذمہ دار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شمر نے صبح کے وقت سروں کو نکال کے نوک نیزہ کی بلندی پر بلند کرنا شروع کیا، ایک ایک سر کو نکالتا جا، صندوق کھولتا سر نوک نیزہ کی بلندی پر، ہر ایک سر کو۔ میں ایک مرتبہ حسین کا صندوق کھولا جس میں سر حسین رکھا ہوا تھا، کیا دیکھا؟ سر حسین موجود نہیں ہے، سر حسین موجود نہیں ہے، گھبرا گیا، ظاہر ہے کہ حسین کا سر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کسے لے کے جائے گا حاکم کے پاس، کسے لے کے جائے گا بادشاہ کے پاس؟ پریشان ہوا، جا کے پہ سر سعد سے کہا سر حسین کہاں گیا؟ سر حسین تلاش کرو۔ سر حسین تلاش کرنا شروع کیا، جب کہیں نہ ملا تو ایک مرتبہ شمر نے کہا مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں سر حسین کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے تازیانے کو اٹھایا، سید سجاد کے پاس آیا، آگے کہتا ہے سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے ورنہ تمہیں اذیتیں دوں گا۔ تڑپ کے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ ہم نے رات میں تمہارے بابا کے سر کو صندوق میں رکھا تھا، لیکن صندوق کھولا ہے تو تمہارے بابا کا سر نہیں ملتا۔ سر جھکا کے کہا کہ تو نے اس صندوق کو کھول کے دیکھ لیا جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر رکھا ہے؟ میں ایک مرتبہ شمر دوڑا، وہ صندوق کھولا جس میں علی اکبر کا سر، کیا دیکھا؟ سر حسین علی اکبر کے سر کے نزدیک، لبہائے مبارک، رخسار مبارک پر میرا دل کہتا شاید کہہ رہے ہو اے علی اکبر اس منزل پہ بھی دور جانا نہیں ہے، اے علی اکبر تیری محبت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ